السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی ہاں جناب، آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا ناول، اور یہ ناول جو ہے وہ فرمائشی ناول ہے ایک لسنر کی جانب سے۔ میں نے بھی ایک ناول چوز کیا ہوا ہے لیکن وہ زیادہ طویل ہے، تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ لوگوں کی فرمائش میں سے کچھ چوز کر لیا جائے۔ تو باقی جو کچھ فرمائشیں تھیں وہ آلریڈی اس پر موجود ہیں یوٹیوب پر، تو انہیں میں نے شیئر نہیں کیا۔ یہ ناول جو ہے یوٹیوب پر نہیں ہے تو میں نے اسے ہی چوز کر لیا ہے۔ ناول کیسا ہے مجھے نہیں معلوم، رائٹر کا نام بھی میں نے پہلی بار سنا ہے، تو میں نے ان کو پہلے ریڈ نہیں کیا، تو نہیں اندازہ کہ یہ کس طرح کے ناول لکھتی ہوں گی، لیکن ٹرائی کرنا چاہیے نئی رائٹرز کو بھی، تو ہمیں اچھی رائٹرز بھی مل جائیں گی۔ ضروری نہیں کہ جتنی بھی نیو رائٹرز ہیں وہ ساری اچھا نہ لکھتی ہوں، تو نئی رائٹرز کو بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ ٹرائی کرتی رہوں، ہمیں کوئی اچھی رائٹر جو ہے وہ اس دوران مل سکتی ہیں، تو ان کو بھی میں پہلی بار ریڈ کرنے لگی ہوں۔ ناول کیسا ہے نہیں جانتی، امید کرتی ہوں کہ اچھا ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں نے ایک اور ناول چوز کیا ہوا ہے جو کہ طویل ناول ہے، تو وہ انشاءاللہ شیئر کروں گی اگر تب تک وہ یوٹیوب پر اپلوڈ نہ ہوا تو۔ اس سے پہلے کیونکہ میں اپنی ہی چوائس کے ناول شیئر کرتی رہی ہوں، تو درمیان میں اب سوچا کہ آپ لوگوں کی چوائس کو بھی جو ہے وہ موقع دینا چاہیے، جگہ دینی چاہیے، اور انشاءاللہ دوسرے چینل پر بھی میں جلدی سٹارٹ کروں گی۔ فی الحال ادھر ہی میں نیا ناول سٹارٹ کر رہی ہوں، دوسرے چینل کے لیے بھی میں جو ہے سرچ کر لوں پہلے، وہاں پر بھی بہت ساری فرمائشیں موجود ہیں۔ کوشش تو میری یہ تھی کہ میں ہارر ناولز جو ہے وہ شیئر کروں، لیکن وہاں پر بھی سارے جو ہے وہ رومانٹک، سوشل رومانٹک ناولز کی ہی فرمائشیں آتی رہتی ہیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے کچھ ہارر ناول بھی سجیسٹ کیجئے جو کہ یوٹیوب پر موجود نہ ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ وہاں پہ کوئی ہارر سٹوری بھی شیئر کروں، لیکن اگر سجیشن جو ہے وہ یہی آتی رہیں گی سوشل رومانٹک ناولز کی، تو میری کوشش تو یہی ہے کہ آپ سب کی فرمائشیں بھی پوری کرتی رہوں ساتھ ساتھ، تو ان میں سے جو ناول اچھا لگے گا انشاءاللہ میں وہ بھی شروع کروں گی، وہاں پر بھی کسی نہ کسی لسنر کا جو فرمائشی ناول ہے وہی شروع کروں گی میں۔ تو بڑھتے ہیں ناول کی جانب، باتیں کچھ زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہیں، جلدی سے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ناول کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے عروسہ جلیل نے۔ ناول کا نام ہے حسن المآب، مصنفہ ہیں مرجان کتب، قسط نمبر 1۔ گلی کوچوں میں دن بھر آب و دانہ ڈھونڈتے ہیں، سرے شامیز یا پھر ہم ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں، تیری دنیا میں آخر کون سی شے کی کمی ہے، تیری دنیا میں جینے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ یونیورسٹی سے واپسی کا راستہ ہمیشہ ہی اس کے لیے دشوار گزار ہوتا، کیونکہ وہ اور اس کا دل واپس گھر جانے کے خیال سے ہی سخت کبیدہ خاطر نظر آتے تھے، مگر یہ تو قانون قدرت ہے کہ اپنے کاموں سے لوٹ کر انسان ہو یا چرند پرند سب کو اپنے گھر ہی جانا ہوتا ہے۔ مگر کیا وہ واقعی اس کا ہی گھر تھا، وہ جو گھر کے تحفظ بھرے پرسکون احساس کے لیے ہمیشہ سے ترستی آئی تھی؟ اس کے لیے گھر نام محض کوئی خوابوں کی خیالی بات تھی، یعنی محض سراب۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ مسلسل اپنی انگلیوں کو بے چینی سے اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرا رہی تھی۔ شدید گرمی میں اس کی سبیح پیشانی پر چمکتے پسینے کے قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا اور اس کی گاڑی کا اے سی خراب تھا، مگر ابھی وہ اس کو ٹھیک کروانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس کو اپنی تنخواہ کا ایک اچھا خاصا بڑا حصہ اپنے گھر والوں کو دے دینا ہوتا تھا، جو کہ وہ قرض اور فرض سمجھ کر ایک عرصے سے ہی دیتی آ رہی تھی۔ موڑ کاٹتے ہوئے اس کو سڑک کنارے ایک بچہ نظر آیا تو کسی معمول کی طرح اس نے گاڑی روک کر چہرہ باہر نکال کر اس کو پکارا، جو اپنی سائیکل کا چین درست کر رہا تھا۔ دانی! اس کی پکار پر بچے نے چونک کر اس کو دیکھا اور اس کی ننھی آنکھوں میں چمک در آئی۔ دن بھر کی تھکن بھگ سے اڑ گئی، کندھے پر پہنا اسکول بیگ سنبھالا گیا۔ السلام علیکم آبی! وہ تیزی سے اس تک آیا اور ہاتھ باہر نکال کر اس نے بچے کے بکھرے بال محبت سے سنوارے۔ وعلیکم السلام، امی کیسی ہیں اب؟ اس کے چہرے سے گرد و غبار اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے وہ بہت نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ دانی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ماں کے صحت یاب ہوتے ہی اس کی مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ لوٹ آئی تھی۔ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ ہمیشہ کی طرح اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے اپنی جانب سوگواری سے دیکھتی لڑکی کو بوجھل کر دیا تھا۔ اور اسکول کیسا جا رہا ہے؟ پیچھے ہو کر پیسنجر سیٹ سے اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے کچھ نکالتے ہوئے وہ معمول کے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بہترین، میرے میتھس اور سائنس کے ٹیسٹ میں پوری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر آئے، آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے 14 سالہ دانی جوش سے کہہ رہا تھا۔ استاد پھر کون ہے تمہارا؟
اس کے یوں کہے جانے پر دانی کی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگ گئی۔ اچھا، یہ دکان کا کرایہ سیدھا جا کر امی کو دینا۔ خاکی لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے دانیال کو دنیا جہان کی خوشی سے نواز دیا۔ دانی نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر احتیاط کے ساتھ اپنے بیگ کی سب سے محفوظ خانے میں رکھ دیا۔ پھر کرایہ جلدی آ گیا، میں امی اور نور کے لیے مچھلی لے کر جاؤں گا۔ دانیال کے کہنے پر اس کی سبز نگینوں جیسی آنکھیں دمکنے لگیں۔ اضطراب ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اور یہ تم دونوں بہن بھائیوں کی سالگرہ کا تحفہ۔ ایک اور بیگ سیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے دانیال کو تھمایا۔ لیکن ہماری سالگرہ تو پرسوں ہے۔ بڑا سا شاپر لے کر اپنی سائیکل پر لٹکاتے ہوئے وہ اس کو کوئی بڑی عمر کا فرض شناس سا لڑکا لگا۔ اور پرسوں میں آ نہیں سکوں گی نا، اس لیے۔ اس کے کہنے پر دانی نے بڑے سیانے کی طرح سمجھ کر سر ہلایا۔ اپنا، امی اور نور کا خیال رکھنا اور میرا سلام کہنا۔ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا گیا۔ وعلیکم السلام، آپ بھی اپنا خیال رکھنا۔ دانی نے اس کا پڑھایا گیا سبق اسی کو لوٹاتے ہوئے دانتوں کی نمائش کروا کر کہا۔ اس نے واپس سنبھل کر بیٹھتے ہوئے دانی کو دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور پھر ہاتھ لہرا کر اس کو الوداع کہہ کر اس نے گاڑی اپنی بوسیدہ منزل کی طرف رواں کر دی۔ وہی منزل جہاں ذلت اور رسوائی تھی، تحقیر، طنز اور طعنے کا جم غفیر تھا، جہاں اس کی ماں کی غلطیوں کا مورد الزام اسے ٹھہرایا جاتا تھا، جہاں اس کے والدین اس کے لیے حبس زدہ، بے بس اور تحقیر بھری زندگی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ رکھی ہوئی ہے درد کی دولت سنبھال کر، ورثے میں جو ملی تھی وہ جاگیر اب بھی ہے، دل ہے کہ ٹوٹتا ہی چلا جائے ہے مگر امکان میں ایک صورت تعمیر اب بھی ہے۔ جبار اندر آتے اس کے دوست کی پکار پر وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور اس کا شدید غصے سے لال سرخ چہرہ دیکھ کر اس کو اپنے باقی کے الفاظ روک لینے پڑے۔ جانتا جو تھا اس کا مزاج۔ خبردار جو اس گھٹیا عورت کی سائیڈ لی تم نے۔ نیوی بلو ویسٹ میں ملبوس ورزشی جسامت والے اس شخص نے جس طرح پھنکار کر کہا۔ میزان نے کان میں انگلی گھما کر اس کو دیکھا، جس کا بہترین دوست ہونے کے باوجود وہ اس کے غصے اور پھٹ پڑنے سے خائف رہتا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ایک جھٹکے سے ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے ٹائی صوفے پر اچھال دی۔ فائر کرو اس کو ابھی کے ابھی۔ اس کے قطعیت بھرے انداز پر میزان تیزی سے اس تک آیا۔ ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ، اس نے آہستہ سے سمجھانا چاہا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ گرم دماغ شخص کسی کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ تو ہرجانہ اور واجبات ادا کر کے چلتا کرو اس بدتمیز عورت کو، ورنہ اس کا قتل کر دوں گا میں۔ اس کے غصے سے اس کے گرد رہنے والا ہر شخص واقف تھا، تبھی اس کی عادات و اطوار کو جاننے والے اس سے پنگا نہیں لیتے تھے۔ اور اب یہ تو معاملہ ہی الٹا تھا، اس کا اشتعال کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کو سمجھاؤں، میزان نے کہنا چاہا، اور جس طرح اس نے پلٹ کر میزان کو دیکھا، میزان کو اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہونے لگا۔ میزان حیدر، اس کے لہجے پر میزان نے دونوں ہاتھ مفاہمتی انداز میں اٹھا لیے۔ میں جانتا ہوں تجھے عورت ذات سے خار ہے، پیر ہے، نفرت ہے، مگر وہ اسے رام کرنے کو پھر سے بھونڈی کوششیں کر رہا تھا۔ تم بھی شکل گم کرو یہاں سے۔ دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ اتنی زور سے گرجا کہ میزان سب بھول بھال کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر سارا سٹاف خوف سے لرز رہا تھا۔ میزان کو یوں بے عزت ہو کر نکلتے دیکھ کر وہ مزید دبک کر بیٹھ گئے۔ یقیناً معاملہ سنجیدہ تھا، ورنہ جبار صاحب اور کسی کا لحاظ نہ کریں، میزان کا ہر حال میں کرتے تھے۔ ٹینشن نہ لو، وہ ٹھیک ہو جائے گا 1 ہفتے تک، تسلی دیتے ہوئے اس نے آخر میں جس انداز میں کہا، سب اتنے خوف اور ٹینشن کے باوجود ہنس دیے اور میزان اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ وشما میم کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پیچھے سارا سٹاف دھیمی سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگ گیا۔ سب جانتے ہیں کہ جبار سر کس قدر عورتوں سے الرجک ہیں، ایک اور سٹاف ممبر نے اضافہ کیا۔ کوئی وجہ ہے بھی یا نہیں؟ نئی انٹرنی نے اینک ناک پر صحیح سے جماتے ہوئے کسی قدر دلچسپی سے کہا۔ وہ نئی آئی تھی، اس کو ہائر بھی میزان حیدر نے کیا تھا۔ 2 بار کے علاوہ اس نے اپنے باس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، البتہ ان کے بارے میں وہ اتنے قصے سن چکی تھی کہ اللہ امان۔ وجہ معلوم کر کے ہمیں مرنا نہیں ہے، قدرے پرانے امپلائی نے جھرجھری لے کر کہا، اور اس نئی انٹرنی نے اینک کے پیچھے سے سب کے سفید پڑتے چہروں کو دیکھ کر اس آفس کو دیکھا جو ان کے باس کا تھا۔ وجہ معلوم نہیں اور پھر بھی تم سب ڈرتے ہو؟ اس کو ان سب کے انداز الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کا نام ہی کافی ہے ان سے سب کو خائف کرنے کے لیے، کسی اور نے گفتگو سمیٹنے کو کہا، جبکہ انٹرنی چونک گئی۔ کیا مطلب؟ نام کیوں؟ اس کی ٹوہ لینے والی طبیعت پر سبھی نے اس کو گھور کر دیکھا تو وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ کیونکہ ان کا نام ہے کلب جبار۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ اس کی سخت جابر شخصیت کا سبب سامنے آ گیا تھا۔ پاکستان کی لیڈنگ پرفیوم برانڈ
مسحور کے CEO کا نام سید کلب جبار عالم تھا۔ پاکستان کا سب سے درخشاں ستارہ، کامیاب بزنس مین، جدی پشتی رئیس، سیلیبریٹیز سے زیادہ فالو کیے جانے والا شخص، مزاج کے اعتبار سے بے انتہا بدنام تھا، مگر اس کی مقناطیسی شخصیت، ورزشی جسامت، جاذب نظر، پرکشش نقوش اس کے ساتھ کے بہت سے عیب دھو دیتے تھے۔ مگر کب تک؟ ایک دن لوگوں کے سامنے وہ بد مزاج، غسیلا، کھڑوس، لحاظ نہ کرنے والا مشہور ہو گیا، اور یہی حقیقت بھی تھی۔ آ گئی ہے آپ کی لاڈلی گل چھرے اڑا کر۔ دروازہ بند کر کے وہ جیسے ہی اندر آئی، یہی الفاظ تیزاب کی طرح اس کی سماعتوں کو چھلنی کر گئے۔ ایسے ہی الفاظ، یہی جملے اور گھٹیا انسانیت سوز الزامات وہ نہ جانے کتنے برسوں سے سنتی آ رہی تھی، مگر نہ جانے کیا خدا کی مار تھی کہ ہر بار نئے سرے سے روح کو زخمی کر جاتے تھے۔ گہرا سانس لے کر دوپٹہ سر پر اچھی طرح جماتے ہوئے وہ نانی کے کمرے میں سیدھا آئی۔ السلام علیکم نانو۔ اس کی حشاش بشاش آواز پر نانو نے کروٹ بدل کر اس کو دیکھا، جس کے صبیح چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون اور ٹھہراؤ کی عجیب سی کیفیت تھی۔ آ گئی تم؟ ایک ہی سوال۔ جی، آپ نے کھانا کھا لیا؟ سائڈ ٹیبل سے دوائیوں کا شاپر اٹھاتے ہوئے وہی معمول کا سوال پوچھا گیا۔ تمہارے ساتھ کھاؤں گی نا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ اس نے چہرہ پھیر کر نانی کے جھریوں زدہ چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں پھر آپ کا اور اپنا کھانا لاتی ہوں۔ ان کی کھانے کے بعد لی جانے والی دوائیاں شاپر سے نکالتے ہوئے کہہ کر وہ کچن میں جانے کے لیے پلٹی۔ حسن المآب، نانی کی مٹھاس بھری پکار پر اس نے چہرہ پھیر کر ان کو دیکھا۔ اپنی مامی کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ ان کے لرزتے لہجے میں زمانے کے رنج تھے۔ آہستگی سے ان تک آئی اور ان کی بوڑھی آنکھوں سے پھسلتے آنسو نرمی سے سمیٹ لیے گئے۔ بے فکر رہیں، آپ کی حسن المآب پر لہجے اثر نہیں کرتے۔ ان کا لرزتا ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے تسلی دی گئی۔ نانی کی بوڑھی آنکھوں کی چمک اس کے چہرے کو دیکھ کر بڑھنے لگی۔ وہ چہرہ ہو بہو ان کی بیٹی کا چہرہ تھا، ان کی لاڈلی دل آویز کا چہرہ۔ سینے میں ہوک سی اٹھنے لگی، مگر وہ یوں ہی اس کا چہرہ محویت سے دیکھے گئی کہ اسی چہرے کی فکر میں تو وہ زندگی کے کمزور ڈور کو لرزتے ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھی۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ کچن میں آ گئی۔ جانتی تھی کہ بہت سی باتیں اور الزام اس کے منتظر ہیں، مگر نانی کے واسطے اس کو سب سہنا تھا۔ تم جانتے ہو اس کو بے دخل کرنے سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ ادھر سے ادھر مارچ کرتے ہوئے وہ جو کب سے جبار کے مطمئن انداز دیکھ رہا تھا پھٹ پڑا، مگر سامنے والے نے پہلے کب دولت کی پرواہ کی تھی جو اب کرتا۔ کروڑوں کا ہو تب بھی میں اس عورت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سخت کھردرے انداز پر میزان اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ کمپنی کو کروڑوں کا نقصان پہنچا تھا، ساکھ خراب ہو رہی تھی، شیئرز اور سٹاک میں عجیب خرابی چل رہی تھی، اور اس موصوف کا اطمینان۔ یار، اس نے صرف تمہارا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات منقطع کرتا، جبار نے فائل ایک جھٹکے سے بند کی۔ اس نے نہ صرف میرا ہاتھ پکڑنا چاہا بلکہ میرا کردار بھی مشکوک کرنے کی کوشش کی، سمجھے تم؟ وہ جس طرح ضبط کھو کر چلایا، میزان شل سا اس کو دیکھے گیا۔ اور اگر دوبارہ اس کا ذکر میرے سامنے کیا تو اس کے ساتھ تمہیں بھی جہنم واصل کر دوں گا۔ کوہنی تک دونوں بازوؤں کے کف الٹتے ہوئے اس نے جس انداز میں کہا، میزان گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ہاں، سب کو جہنم میں بھیج کر خود عیش کرنا جنت میں۔ اس کے بڑبڑانے پر جبار نے سختی سے اس کو دیکھا، جو جھٹ دروازے کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا کہ اب کی بار وہ رکا تو اس کو دھکے دے کر آفس سے نکالا جائے گا، اور وہ بے آبرو ہو کر یار کے کوچے سے نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ او ہاں، یاد آ جانے پر وہ جو دروازے تک پہنچ گیا تھا تیزی سے پلٹا۔ تیرے دادا کی کال آئی تھی۔ اس کی اطلاع پر چونک کر سر اٹھاتے جبار کے چہرے پر زمانے بھر کی سختی چھانے لگی۔ وہ کسی بھی لمحے پھٹ پڑنے والا تھا، اس کا اندازہ میزان کر سکتا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم ان کی کال نہیں ریسیو کرو گے تو وہ خود پہنچ جائیں گے یہاں۔ اس کے کہے جانے پر جبار نے ہاتھ میں تھامے پین پر گرفت مضبوط کی، اور پھر وہ پین اس کی سخت گرفت کے باعث ٹوٹ کر اچھلتے ہوئے نیچے گر پڑا۔ میزان نے چہرہ اونچا کر کے اس کے ہاتھ میں تھامے پین کو دیکھا، جو پھر سے اس کا ہاتھ زخمی کر کے قتل ہو چکا تھا، مگر اس کا قاتل بے حد بے حس تھا، جسے اپنی تکلیف تک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خون کی دھاریاں ٹیبل پر بکھرے سفید صفوں پر گرنے لگیں۔ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا تفکر میں مبتلا ہوتا میزان اس کی جانب نہیں بڑھ سکتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس وقت سوئے ہوئے شیر کو جگانا بالکل مناسب نہیں تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹہل ٹہل کر بھی غصہ تھا، تنفر تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسی وقت ٹیبل پر پڑے اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی، مگر وہ نہیں رکا۔ بج بج کے تھمنے کے بعد آفس کے فون پر کالز آنے لگی، مگر وہ بہرا بنا ٹہلتا رہا۔ سٹینڈ سے اپنا کوٹ اٹھا کر بیگ میں لیپ ٹاپ اور ضروری فائلز رکھ کر وہ سیل فون وہیں چھوڑ کر اپنے آفس سے باہر نکل رہا تھا۔
اور اس کے نکلتے ہی اس کے آفس میں کام کرنے والا ہر شخص اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر آج تک ان کے باس نے ان سب کو ایک نظر تک نہیں دیکھا تھا۔ ان کو تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ان کے آفس میں کام کرنے والے کچھ اہم افراد کا نام کیا ہے۔ وہ بس ان کو ضرورت پڑنے پر ان کے عہدوں سے بلاتا تھا۔ یوں ہی خاموشی سے سر اٹھائے قدموں سے زمین کو روندتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا، تبھی سامنے سے میزان کو دیکھ کر ٹھہرا۔ کدھر؟ اس کے تیور دیکھ کر سوال مختصر تھا۔ گھر، جواب بھی مختصر آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے برابر سے نکلتا، میزان تیزی سے آگے آیا۔ تیرے مسئلے کا حل ہے میرے پاس۔ اس کی بات پر وہ جو کچھ قدم ہی آگے بڑھا تھا جھٹکے سے رک کر پلٹا۔ سخت نگاہوں سے اس کو گھورا گیا کہ آیا وہ سنجیدہ ہے یا ہمیشہ کی طرح۔ تو اپنے دادا کو کہنا تو اپنی پسند سے شادی کر چکا ہے۔ اس کے بے تکے جواب پر پہلے اس کی نظروں میں سختی آئی، اور پھر وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس کے برابر سے چلا گیا۔ پیچھے میزان نے اپنے کندھے تھپک کر جیسے اس حل پر خود کو داد دی۔ اس کو باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں تھی، مگر لوگوں کو خود سے بہت فاصلے پر رکھنے کے لیے اس نے بے انت باڈی گارڈز رکھے ہوئے تھے، اور یہ اب بھی میزان کے ہی حل تھے، کیونکہ جبار کے مزاج اس کی کامیابیوں کے باعث اس کے دوست کم اور دشمن بہت زیادہ تھے، مگر وہ تھا کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ گاڑیوں کا کارواں شہر کے بیچوں بیچ واقع اس کے عالیشان قصر کے آگے آ کر رکا، جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، جس کی پیشانی پر حسن منزل سنہری حروف سے کنتا کیا گیا تھا۔ وہ قصر سفید اور سنہری تھا، اور پہلی نظر دیکھنے والا اس معمار کو ایک بار ضرور سوچتا جس نے یہ محل تعمیر کیا ہوگا۔ اس قصر کی ایک ایک اینٹ سے محبت سے سینت سینت کر بنائی گئی معلوم ہو رہی تھی۔ سنہری بڑے سے دروازے کے واہ ہوتے ہی گاڑیوں کا وہ طوفان تیزی سے اندر چلا گیا، اور پیچھے وہ قصر اسی شان سے خاموش کھڑا خود کی جانب دیکھنے والوں کو حیران کرتا رہا۔ شاور لے کر وہ ڈریسنگ روم میں آتے ہی اپنا چہرہ تھپ تھپاتے ٹھٹکا۔ ذہن میں میزان کا بے تکا سا حل لہرانے لگا، مگر پھر وہ سر جھٹک گیا۔ بے شک میزان کے مشوروں نے اسے ہمیشہ پرسکون کر کے ہر مشکل مسئلے سے نکالا ہو، مگر وہ ایک مصیبت سے بچ کر دوسری مصیبت میں نہیں پھنس سکتا تھا، اور تب جب اسے ایک ایک عورت زہر لگتی ہو۔ بال سکھائے بنا اس نے تولیہ وہیں سے سٹینڈ پر پھینکا اور باہر نکل آیا۔ اس حل کے حق میں وہ کبھی نہیں ہوگا، اس بارے میں وہ مر کر بھی نہیں سوچے گا، مگر وہ غلط تھا۔ ہمیشہ سے ہر چیز پلان کر کے اس پر ہر حال میں عمل پیرا ہونے والے اس کیلکولیٹڈ شخص کو اندازہ نہیں تھا وہ خود اپنے اصولوں، اپنی ترجیحات سے پیچھے ہٹے گا، ایک قدم نہیں کئی قدم۔ کمرے میں آ کر ابھی اس نے سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ ناک کیا گیا۔ آ جاؤ۔ اس کی بھاری آواز پر ملازمہ نے ڈرتے جھجکتے دروازہ کھول کر اپنے مالک کو دیکھنا چاہا، مگر ان کے رعب اور دبدبے کے آگے سر اٹھانا محال تھا۔ آپ کے دادا صاحب آئے ہیں حویلی سے۔ اس اطلاع پر وہ جو مطمئن سا تھا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور مالک، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہیں۔ وہ اگلی بات اس کے اعصاب پر دھماکہ تھی، شریانوں میں لہو ٹھوکریں مارنے لگا۔ ان کی اتنی جرأت! اس کا سختی سے کہنا ملازموں کے لیے کوئی باعث تعجب بات نہیں تھی، اس لیے اپنے مالک کو طیش میں دیکھ کر وہ الٹے پاؤں واپس چلی گئی۔ تیز قدموں سے وہ باہر مین دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے ملازمین کبھی بھی کسی کو اس قصر میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے۔ اس کے اشارے پر مین دروازہ کھلا اور سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر تیزی سے پورچ پر نمودار ہو گئی۔ وہ یوں ہی دونوں ہاتھ پشت پر باندھے، آنکھوں میں ڈھیروں سختی، سرد پن لیے ان کو پچھلے دروازے سے اترتے دیکھ رہا تھا۔ وہ زخم جو مندمل نہیں ہوئے تھے، اس چہرے کو دیکھ کر پھر سے خون ہونے لگے۔ تمہارے نوکروں کی اتنی مجال کہ ہمیں اپنے پوتے سے ملنے سے روکیں؟ اس کے عین سامنے آ کھڑے ہوتے ہوئے ان کے لہجے میں جو کرو فر تھا، اس کو وہ ناگواری سے دیکھے گیا۔ یہ نوکر نہیں، میرے وفادار لوگ ہیں، جو ہر غیر شخص کو اس قصر میں داخلے سے روکتے ہیں۔ وہ بھی سر اٹھائے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک نہیں بدلے، ذرا لچک نہیں آئی تمہارے اندر۔ ان کے لہجے میں صاف اس کے لیے سختی تھی، مگر سامنے کوئی پہلے والا 17 سال کا لڑکا نہیں تھا جو اپنی دادی کے لحاظ میں خاموش ہو جاتا، مان جاتا تھا۔ سامنے 10 سال کے طویل وقفے کے بعد سید خاندان کا جو چشم و چراغ کھڑا تھا، وہ اب 33 سال کا مرد تھا، جس نے وہاں حویلی سے جاتے وقت جو عہد کیا تھا اس کو نبھاتے ہوئے کبھی پلٹ کر بھی ان سب کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو سن کر افسوس ضرور ہوگا، مگر میں بدلنے والوں میں سے نہیں ہوں سید قاسم مجتبیٰ صاحب۔ اس کے کہے جانے پر وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ یہ کوئی اور ہی جبار تھا، وہی جسے وہ اتنے برسوں سے اخباروں ٹی وی پر دیکھتے آ رہے تھے، سخت اور کھردرا۔ ضروری بات کرنے آئے ہیں تم سے۔ ان کو اپنا لہجہ معتدل رکھنا پڑا، ان کو معلوم تھا کہ اس کی دکھتی رگ کون سی ہے اور کب دبانی ہے۔ کریں، وہ یوں ہی تن کر کھڑا رہا۔ کچھ اپنی دادی کا ہی لحاظ کر لو جبار۔ اب کہ ان کے انداز پر جبار نے ان کو جن سخت نظروں سے دیکھا، وہ ٹھٹکے۔ ان آنکھوں میں آج بھی 10 سال قبل والی نفرت ٹھہری ہوئی تھی۔
ان کے لحاظ میں ہی آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ اس جواب پر ان کا ازل کا سخت مزاج اود کر باہر آنے لگا۔ تم یہاں ملازموں میں روک کر رکھو گے ہمیں؟ تمہاری ماں کی یہی تربیت تھی؟ ان کے کہے جانے پر اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر ان کو دیکھا اور پھر چند قدموں کا فاصلہ پاٹ کر ان کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ میری ماں تک پہنچنے کا سوچیے گا بھی مت شاہ صاحب، ورنہ میرا دماغ الٹتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ سن تو رکھا ہوگا آپ نے۔ ایک ایک لفظ سختی میں ڈوبا ہوا ان کو باز رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اس کو خاموش نظروں سے دیکھتے ہوئے تولنے لگے۔ خیر، ہم یہاں زیبا کو چھوڑنے آئے ہیں، اب اس کو تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کر انہوں نے گاڑی کی جانب اشارہ کیا، جہاں سے اشارہ ملتے ہی چادر اوڑھے کوئی لڑکی ایک تمکنت سے اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس چہرے کو دیکھتے ہی لہو اترنے لگے۔ 10-15 سال ہو گئے ہیں نا تمہارے نکاح کو؟ یہ لفظ کسی گالی کی طرح جبار کے منہ پر مارا گیا۔ وہ آنکھوں میں حقارت بھرے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے آغا جان کی موجودگی کو بھلائے آنکھوں میں ڈھیروں محویت، محبت اور بے شرمی لیے اس کو نہارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی شاہ صاحب اس عورت کو یہاں لانے کی؟ اس کے انداز کی سختی پر سید قاسم مجتبیٰ نے چونک کر اس کو دیکھا جو قتل کر دیتی نظروں سے زیبا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت تمہارے نکاح میں ہے۔ ان کے کہے جانے پر وہ نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میں اس عورت کو طلاق بھجوا چکا ہوں۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، وہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو ان کی سماعتوں میں اتارا گیا۔ زیبا کا چہرہ توہین اور اہانت سے سرخ ہوا۔ میں نے سائن نہیں کیے۔ اس کے جواب کو اس نے یوں نظر انداز کیا جیسے وہاں وہ موجود ہی نہ ہو، یا پھر یوں جیسے اس کراہیت آمیز وجود کو دیکھنے سے اس کو کافر ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ سید قاسم صاحب نے چہرہ پھیر کر اپنی نواسی کو دیکھا۔ یہ طلاق والی بات ان سے کیوں پوشیدہ رکھی گئی؟ اس گھٹیا قسم کے نکاح کو میں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کاغذی رشتے کو ختم کر دیا تھا۔ آپ مانیں نہ مانیں۔ ان کو یوں ساکن دیکھ کر اس کے جلتے دل پر کوئی پھوار سی پڑنے لگی، جبکہ وہ اس کے لفظوں کی سختی پر اور چناؤ پر دنگ رہ گئے۔ لیکن تم نے اپنی دادی کے کہنے پر… انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ اب ان کو یاد نہیں تھا کہ وہ وہیں پورچ میں کھڑے ملازمین کے سامنے اس سے خاندانی باتیں کھنگال رہے ہیں۔ بالکل دادی جان کے کہنے پر ہی ہلکے کردار کی اس عورت سے کاغذی نکاح کیا تھا۔ مجھے طلاق نہ دینے کے لیے پابند نہیں کیا تھا دادا صاحب۔ اس کے کہنے پر ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ان کے خاندان کا ہر فرد ان کو آغا جان پکارتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا، اور یہ ان کا پوتا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی ان کا ہاتھ اٹھا اور جبار کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ زیبا نے دستخط نہیں کیے ہیں اور یہی ہمارے حکم سے تمہاری خاندانی بہو رہے گی، سمجھے تم؟ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی زیبا کا دل چاہا وہ الٹی چھلانگیں مارے۔ دل مارے خوشی کے ہوا میں اڑنے لگا تھا۔ چہرہ واپس پھیر کر جبار نے ان کو ٹھنڈی نظروں سے دیکھا۔ یہ اب تمہارے ساتھ رہے گی۔ ان کے اگلے حکم پر اس کا ضبط، مروت، لحاظ سب رخصت ہو گئے۔ اگر آپ اس عورت کو جسے میں 2 بار طلاق دے چکا ہوں یہاں چھوڑ کر گئے تو اسے میں اپنے ہاتھوں سے دریا برد کراؤں گا۔ اس کے الفاظ میں اتنی سختی اور توہین تھی کہ زیبا ٹھٹھرتے دل سے اس کو بے یقینی سے دیکھے گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنی نفرت میں وہ اس قدر آگے نکل جائے گا۔ اسلام میں 3 طلاق ہیں اور جس چیز کے گواہ ہم نہ ہو اسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تمہاری دادی تمہیں دیکھنے کی خواہش میں آخری سانسیں لے رہی ہیں برخوردار۔ ان کے قطعی انداز پر جبار نے ان کو نفرت بھرے دل سے دیکھا۔ دادی کی بیماری کا سن کر اس کو ضبط کرنا تھا، ورنہ وہ اس ناگوار عذاب کو ابھی یہیں کھڑے کھڑے آخری طلاق دے کر خود کو اس کراہیت آمیز بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا کر سامنے کھڑے شخص کو گواہ ضرور بناتا، مگر اس کو پھر سے خاموش رہنا تھا۔ میں دادی جان سے ملنے جلد آؤں گا، مگر اس عورت کو اپنے گھر اور اپنی زندگی میں کسی صورت بھی شامل نہیں کروں گا، اور یہ بات پتھر پہ لکیر جیسی ہے دادا صاحب۔ اس کے انداز ان کو اس کے باغیانہ روش کا بخوبی احساس دلا رہے تھے۔ انہوں نے اس کو اتنے عرصے آزاد چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ تو پھر کس کے ساتھ گھر بساؤ گے اپنا؟ عمر دیکھ رہے ہو اپنی، اور ہم نے سن رکھا ہے تم عورت ذات سے بے حد متنفر ہو۔ ان کا انداز سراسر مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ میں اپنا گھر بسا چکا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ جلد دادی جان سے ملوانے لاؤں گا اور پورے خاندان کو دکھاؤں گا کہ من پسند با کردار عورت کیسی ہوتی ہے۔ آخری بات شل بے یقین کھڑی زیبا صلاح الدین کو دیکھ کر بے حد اطمینان سے کہی تھی اس نے۔ کیا نام ہے تمہاری من پسند بیوی کا؟ دھچکے سے نکال کر وہ بمشکل بولے، جانتے تھے کہ وہ ان کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ حسن، برجستہ کہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں رکا، جبکہ زیبا صلاح الدین کے دھڑا دھڑ جلتے دل پر کسی نے نیزے سے ضرب لگائی تھی۔ اس سفید اور سنہری قصر کے باہر جو تختی لگی تھی اس پر حسن منزل کنندہ تھا۔ تو کیا وہ واقعی میں اس کے ساتھ ایسا کر چکا تھا؟ وہ حقیقتاً اپنی من چاہی عورت کے ساتھ گھر بسا چکا تھا؟
کریم داد۔ ان دونوں کی سماعتوں پر دھماکہ کرنے کے بعد اس نے کچھ قدم دور مودب سے کھڑے کریم داد کو پکارا، جو تیر کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ لوگ جا رہے ہیں واپس، دروازہ اچھی طرح سے بند کر دینا۔ آخری کٹیلی نظر ان دونوں پر ڈال کر وہ سر اٹھائے کروفر سے اندر کی سمت پڑ گیا، پیچھے ان دونوں کو جلتے توے پر پھینک کے۔ سب سے پہلے بے یقینی اور شوق سے سید قاسم مجتبیٰ ہی نکلے تھے۔ چہرہ پھیر کر انہوں نے زیبا کے سفید پڑتے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ ذہن الجھن کا شکار ہونے لگا تھا۔ زیبا، گھر چلتے ہیں۔ ان کی سخت آواز پر زیبا نے اپنی بے یقین آنکھوں سے ان کو دیکھا جو سختی سے اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ آغا جان، جبار میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ الفاظ بمشکل ٹوٹ کر اس کے ہونٹوں سے پھسلے۔ وہ جو اسے طلاق کا پوچھنا چاہتے تھے، ضبط کر کے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کو گاڑی کی جانب لے جانے لگے۔ کیا ہوا ہے جو اتنی ایمرجنسی سے بلوا لیا ہے مجھے؟ پریشان ہکا بکا سا میزان جیسے ہی اندر آیا، اس کو کمرے میں ہمیشہ کی طرح غصے اور بے چینی سے ٹہلتے دیکھ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر آتے ہوئے بولا، تیری بکواس کام کر گئی ہے۔ ٹھہر کر اس نے جس پھاڑ کھاتے انداز میں کہا، میزان کو سمجھ نہ آئی کہ کون سی بکواس، کیونکہ وہ تو کرتا ہی رہتا تھا۔ کون سی بکواس؟ سرے سے اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جبار دانت پیس کر اس کی جانب بڑھا۔ یار کچھ بتا تو صحیح، امی کو ہاسپٹل چھوڑ کر آیا ہوں تجھ سے ملنے، تیزی سے کہہ کر اس نے جبار کو چونکا دیا۔ کیوں، کیا ہوا ہے آنٹی کو؟ خیریت ہے نا؟ اپنا مسئلہ بھول کر اس نے جس طرح پریشانی سے پوچھا، میزان کو اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ بس بی پی ہائی تھا تو روٹین کا چیک اپ۔ میزان کی تسلی پر گہرا سانس لے کر وہ پیچھے کو ہوا اور پھر سلائیڈنگ ونڈوز کے پاس رکھے دیوان پر جا بیٹھا۔ میزان اس کو خاموش ہوتا دیکھ کر اس تک گیا۔ کیا ہوا ہے اب تو بتا دے۔ میزان کے انداز پر وہ جو کسی گہری سوچ میں گم تھا چونک کر سنبھلا۔ سید قاسم مجتبیٰ صاحب آئے تھے اپنی نواسی کو لے کر۔ اس کی بات پر میزان نے دنگ ہو کر اس کو دیکھا اور پھر تیزی سے اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ نہ کر، سچ میں؟ 10 سال بعد یوں اچانک کیسے، اور وہ بھی زیبا کے ساتھ؟ اس کا حیران ہونا جائز تھا۔ اس عورت کو میرے سر پر مسلط کرنے کے لیے لائے تھے۔ اس کے اکتائے حقارت بھرے لہجے پر میزان کی آنکھیں حیرانی سے پھیلیں۔ اگر وہ آئے تھے تو یقیناً یہی ہوتے، کچھ تو ایسا تو نے کہا ہے جس سے وہ واپس پلٹ گئے۔ وہ اس کو اچھی طرح جانتا تھا، تبھی وثوق سے بولا اور جبار کو نئے سرے سے تب چڑھنے لگی۔ بالکل ایسا ٹکا کر جواب دیا ہے میں نے کہ اب خود دل چاہ رہا ہے سر دیوار سے دے ماروں۔ پھر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے جھنجھلا کر کہا تھا، 1 سیکنڈ، وہ جانتے ہیں کہ تو اس کو 2 بار طلاق دے چکا ہے؟ میزان نے یاد آ جانے پر تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا تو 10 سال سے گاؤں میں ٹک کر نہ بیٹھے ہوتے، کوئی چال یا تدبیر لڑاتے مجھے گھیرنے کی۔ اس کے ہر انداز میں اپنے دادا کے لیے سخت ناپسندیدگی اور تنفر تھا۔ تو پھر تیسری بار بھی دے کر جان چھڑا اپنی اس عذاب سے۔ میزان کے پاس ہمیشہ سے حل ہوتے تھے، مگر فی الحال جبار بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ سب تہس نہس کر دیتا۔ گاؤں جاؤں گا اگلے مہینے، تب ڈنکے کی چوٹ پر تیسری بار طلاق دوں گا، مگر… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میزان کو بھی اٹھنا پڑا، کیونکہ جبار جیسا شخص اپنے فیصلے کے بارے میں اگر ٹھان لے تو اس کو کوئی 1 انچ نہیں ہلا سکتا تھا۔ تو اب وہ کیوں اتنا غصے میں اور الجھن میں تھا؟ مگر کیا؟ بات وہیں آ رکی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تم نے جو آفس میں بکواس مشورہ دیا تھا وہی ان کے سامنے کہہ بیٹھا ہوں۔ اس کے یوں پہلو تہی کرتے الفاظ پر میزان کا ماتھا ٹھٹکا اور پھر وہ جوش سے اس تک آیا۔ وہ مارا! اس کے جوش و خروش کو جن نظروں سے جبار نے دیکھا، وہ نظریں سخت ہونے کے باوجود میزان کو ہنسنے سے باز نہ رکھ سکیں۔ کیا بتایا تم نے؟ صحیح سے بتاؤ تاکہ اس میس سے نکلا جا سکے۔ میزان کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ وہ ایسے بات نہیں بتانے والا تھا۔ یہی کہ میں اپنا گھر بسا چکا ہوں اپنی من پسند عورت کے ساتھ۔ اس کے کہے جانے پر میزان نے بے یقینی سے اس کو دیکھا کہ آیا کیا واقعی یہ الفاظ اس کے اس سخت کھردرے دوست قلب جبار کے تھے؟ اور پھر اس کا کہکہا اس کمرے میں گونج اٹھا۔ جبار ناگواری سے دونوں ہاتھ لپیٹے خاموشی اور ضبط سے اس کو بے ڈھنگا ہنستے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، پلیز 1 سیکنڈ۔ اور تیرے دادا نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا۔ اس سے اپنی ہنسی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ یہ جوک آف دا سینچری تھا واقعی میں۔ میزان حیدر، اس کی تنبیہ پر میزان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا کر اس کو دیکھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس سوال پر جبار نے اس کو تادیبی نظروں سے دیکھتے ہوئے پھر سے کہکہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ یار پلیز مجھے ہنس لینے دے۔ تو یعنی کہ قلب جبار اپنی من پسند عورت کے ساتھ گھر بسائے گا، اور یہ کہہ بھی تو رہا ہے؟ او میرے خدا! جلدی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ خوامخواہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کم از کم اس کی یہ اوور ایکٹنگ جبار سے تو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انسان کے بچے بن جاؤ میزان حیدر، سختی سے باز پرس کی گئی۔ جبڑے جو ہنس ہنس کر دکھ رہے تھے ان کو سہلاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا
اور اس سے پہلے کہ کوئی مشورہ دیتا سیل فون کے بجنے پر سیل فون نکال اس کو معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھا۔ یار امی کو ہاسپٹل سے لینے جانا ہے۔ اس کے کہے جانے پر اپنا ہاتھ جھٹک کر گھڑی سے ٹائم دیکھ کر اس نے پل بھر میں فیصلہ کیا، میں بھی ساتھ چلتا ہوں آنٹی کی خیریت معلوم کرنے۔ اس کے کہنے پر میزان نے کندھے اچکا دیے اور پھر مسکراہٹ دبا کر اس کو آنے کا کہہ کر تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گیا کہ اب کی بار وہ ہنسا تو جبار نے اس کا سر بغیر کسی لحاظ کے پھاڑ ڈالنا تھا۔ نانو چلیں کھانا کھائیں، پھر دوائی بھی لینی ہے آپ نے۔ کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بائیں کروٹ کی جانب لیٹی نانو کو پکارا، مگر وہ شاید گہری نیند میں چلی گئی تھی تبھی جواب نہیں دیا۔ آج میں آپ کو کھانا کھائے بغیر نہیں سونے دوں گی۔ شاباش اٹھیں جلدی سے۔ گھوم کر دوسری جانب سے آتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے جھک کر نانو کا ہاتھ تھاما اور اس نے ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ دنگ ہو کر چھوڑا۔ وہ کچھ دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ نانو آگے ہوتے ہوئے وہ مسلسل ان کو پکارتے ہوئے ان کے آگ کی طرح جلتے گال بھی سہلا رہی تھی۔ دل تھا کہ خوف سے بیٹھا جا رہا تھا اور نانو تھی کہ اپنی حسن المآب کی آواز تک نہیں سن رہی تھی۔ نانو پلیز ایسا مت کریں اپنی حسنہ کے ساتھ۔ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے وہ ان کو اٹھانے کی سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے اپنی ماں کی ٹھنڈی لاش گھومنے لگی تو دل جیسے پھٹ جانے کو تھا۔ مامی، مامو دیکھیے نانو کو۔ یکدم چیختے ہوئے وہ مامی کو پکار رہی تھی جن کے سبب سے وہ اس حال میں تھی۔ اس کی چیخو پکار پر افکار مامو تیزی سے اندر آئے اور اپنی ماں کو یوں بے سود پڑا دیکھ کر ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ پیچھے پیچھے مامی بھی ٹوہ لینے کے لیے آئیں مگر اندر کا منظر دیکھ کر ان کے بھی ہاتھ کے طوطے کبوتر اڑ گئے۔ اے لڑکی کیا کر دیا ہے تم نے اماں جان کے ساتھ؟ مامی کے دھکے نے اس کو لڑکھڑا کر پیچھے کیا۔ گیلی پڑتی آنکھوں کے ساتھ وہ ٹیبل سے جا لگی جہاں کانچ کا گلاس ایک چھناکے سے اس کے قدموں میں آ گرا تھا۔ اماں جان، افکار صاحب ان کا گال تھپتھپانے کے ساتھ فون سے ایمبولینس کو کال بھی کر رہے تھے۔ مامی کی کینہ توز نظروں پر اس کے پاؤں میں چبھتے کانچ کے ٹکڑوں کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کانپتے ہاتھ ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اس کے لہجے میں بے حد کپکپاہٹ تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر باہر ایمبولینس کے ہارن پر وہ اماں جان کو اٹھا کر باہر کی جانب بھاگے۔ پیچھے پیچھے مامی بھی گئیں اور وہ وہیں شل سی کھڑی رہی۔ اس کو اپنے اعصاب سنبھالنے میں بڑا وقت لگا۔ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اور بیگ اٹھا کر تیزی سے وہ باہر کی جانب آئی مگر تب تک ایمبولینس کو گلی کے کونے تک جاتے دیکھ کر مین دروازہ وا کر کے وہ گاڑی ریورس کر کے باہر لائی اور پھر گھر کے دروازے پر تالا لگا کر وہ سن ہوتے دماغ سے ایمبولینس کے پیچھے گاڑی آندھی طوفان کی طرح دوڑا رہی تھی۔ نانو ہاسپٹل کی پارکنگ لاٹ میں گاڑی روک کر وہ تیزی سے ایمبولینس تک پہنچی جس میں سے اسٹریچر پہ ڈال کر اس کی نانو کو اندر ایمرجنسی میں لے جایا جا رہا تھا۔ بیٹا آپ کا خون نکل رہا ہے، کسی نے اس کو روک کر کہا۔ چونک کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھا اور پھر کندھے پہ لٹکتے بیگ سے رومال نکال کر مٹھی میں دبائے شکریہ ادا کر کے اندر کی جانب بھاگی۔ اگر جو نانو اس کے زخم دیکھ لیتی تو کتنا پریشان ہوتی۔ ہاتھ سے خون صاف کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ نیچے جھکتی اس کو لگا وہ کسی فولادی دیوار سے ٹکرا گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا دوپٹہ اس کے سر سے سرکتا چکراتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ایک دم نیچے کو جھکتی چلی گئی۔ رومال ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گر گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹکرائی وہ سامنے سے تھی مگر آواز سائڈ سے آئی۔ سر جھٹک کر اس نے دوپٹے کی اوٹ میں چہرہ کرتے ہوئے اوپر دیکھا اور سامنے دو مردوں کو کھڑا دیکھ کر وہ سنبھل کر تیزی سے کھڑی ہوئی۔ ایک تفکر سے اس کو معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ جس سے وہ ٹکرائی تھی وہ ورزشی جسامت کا مالک شخص یوں ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا اس کے علاوہ ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ تیزی سے ان کے برابر سے نکل گئی۔ ہیں؟ پیچھے موجود شخص جس کا نام میزان تھا یکدم ہونک ہوا۔ ہو گئی معافی تلافی تو اب چلے؟ ساتھ موجود شخص جس کے اس لڑکی کو بھاگتے دیکھ کر پتھر جیسے تاثرات ہو گئے تھے سختی سے بولا۔ یار غلطی تیری تھی۔ میزان کے کہے جانے پر اس نے گھور کر میزان کو دیکھا جو تیزی سے سنبھل گیا۔ میں اپنے راستے دیکھ کر ہی چلتا ہوں، غلطی اس بدتمیز لڑکی کی تھی۔ ناگواری سے اپنے کندھے پر 3 انگلیاں ایسے پھیر کر جھٹکیں جیسے گرد صاف کی جائے۔ میزان اس کے انداز دیکھ کر رہ گیا۔ ایسی حرکتوں کے ساتھ یقیناً تم اپنی من پسند عورت کے ساتھ گھر بسا لوگے۔ اس چبھتے طنز پر جبار کے ماتھے پر شکنیں پھیل گئی اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا میزان کی نظر زمین پر پڑے اس سیاہ رومال تک گئی۔ ارے یہ اسی لڑکی کا تو نہیں؟ جھک کر اٹھاتے ہوئے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں سے وہ لڑکی گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ میں دے آتا ہوں، الٹ پلٹ کرتے ہوئے اس نے جیسے ہی کہا جبار نے اس کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ دماغ صحیح ہے، پھینکو اس ڈسٹ بن میں۔ سامنے پڑے ڈسٹ بن کی جانب ابرو سے اشارہ کرتے ہوئے وہ میزان کو ہمیشہ کی طرح بڑا سخت دل لگا۔ شرم کر لو کچھ اور اس رومال کو دیکھو، ایسے لگ رہا ہے کسی کے لیے بہت محبت کے ساتھ ہاتھ سے بنایا گیا ہے۔ میزان نے اس کے سامنے رومال کھولتے ہوئے شاید اس کو شرم دلانی چاہی۔
ایک تیز نظر اس پر ڈال کے جبار نے اس کے ہاتھ سے رومال چھین کر ڈسٹ بن پر پاؤں مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ رومال ڈسٹ بن میں پھینکتا وہ ساکن ہو گیا۔ نہیں نہیں پھینک دے، اس کو ٹھٹکتا دیکھ کر میزان نے جل کر کہا، جبکہ وہ اس کی فضول گوئی سے بے نیاز اس رومال کو پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کا بے حد نفیس کپڑے کا رومال تھا جس پر سرخ رنگ کے دھاگے سے پھول کاڑے گئے تھے اور کونے پر جو نام لکھا تھا اس پر اس کی دھڑکنیں تھمنے لگیں۔ سرخ کڑھائی سے حسنہ لکھا گیا تھا۔ کسی بے خودی کی کیفیت میں ہاتھ اس نام پر پھیرتے ہوئے اس نے میزان کو ٹھٹکا دیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لمحے بھر کے لیے جبار کے چہرے کے عجیب سے تاثرات اس کو ہکا بکا کر گئے۔ میں یہ رومال دے کر آتا ہوں، اس کو دیکھے بغیر کہہ کر وہ تیزی سے اس راہداری کی جانب بڑھ گیا جو ایمرجنسی میں جا رہی تھی، جہاں وہ لڑکی گئی تھی، جبکہ پیچھے ساکن سا کھڑا میزان بھونچکا رہ گیا تھا۔ نانو، آپ کو معلوم ہے آپ نے میری جان نکال دی تھی۔ شیشے کے دروازوں سے اندر دیکھتا وہ جو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اس آواز پر ٹھہرا اور پھر واپس پلٹا۔ وہ پشت اسی لڑکی کی تھی، وہی سیاہ چادر والی لڑکی جس کا رومال اس وقت قلب جبار کے ہاتھ میں تھا۔ میری بچی، تجھے محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر میں نہیں جاؤں گی۔ اس کا ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے انہوں نے حسن المآب کو نم آنکھوں سے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے کچھ دن یہیں رکھیں گے تو تم گھر جا کر آرام کرنا، پرسوں سے گھن چکر بنی ہوئی ہو۔ ان کے کہے جانے پر اس کا چہرہ سفید پڑتے دیکھ کر وہ چونکی۔ میں یہیں آپ کے پاس رہوں گی جب تک آپ یہاں ہیں۔ اس کے لہجے میں جو خوف تھا نانو اسے صاف محسوس کر گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کس سبب سے گھر جا کر پریشان ہو جاتی ہو۔ نانو کے کہنے پر اس نے چہرہ اٹھا کر بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ بھلا ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ تو چاہتی تھی کہ ان کو ایسی باتوں سے پریشان نہ کرے، جبکہ نانو تھکی ہوئی آنکھوں میں ڈھیروں تفکر لیے اس کے بے چین ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا تمہیں کوئی بادشاہ بیاہنے آئے گا۔ نانو کی اگلی بات پر اس کی ہنسی نکل گئی۔ شہزادہ کیوں نہیں؟ عموماً شہزادے بیاہنے کی جو کہاوت مشہور تھی، نانو اس کا چہرہ دیکھ کر دھیرے سے ہنستی اس کی سادگی پر، کیونکہ شہزادے نو عمر لا ابالی سے ہوتے ہیں۔ یاد نہیں وہ ساری کہانیاں جو میں نے تمہیں سنائی تھیں؟ ان میں شہزادے بہت دیر سے آتے تھے شہزادیوں تک۔ نانی کا حافظہ بھی کمال تھا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی بادشاہ آئے تمہیں اپنی ملکہ بنانے۔ اس چہرے کے لیے تو کوئی بادشاہ ہی آ سکتا ہے، سب کو ٹھکرا کر۔ نانی کی باتیں بھی ملکہ ماں جیسی تھیں، وہ نواسی کو بالکل ایک ماں کی نظر سے دیکھتی تھی۔ نانو، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور بادشاہ تو بوڑھے نہیں ہوتے۔ اس کی شرارت بھرے لہجے پر نانو کی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ نہیں، کچھ شہزادے کم عمری میں ہی اپنی سلطنت سنبھال کر بادشاہ بن جاتے ہیں۔ نانو کی اپنی کہانیاں تھیں۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے نانو کو دیکھے گئی۔ دل اندر سے پریشان تھا بے حد نانو کی گرتی ہوئی صحت کو لے کر۔ بادشاہ تو سنا تھا کہ سخت مزاج، اکھڑ اور کھڑوس ہوتے ہیں نانو۔ نانو کا ذہن پریشان کن سوچوں سے نکالنے کو وہ بے پرکی اڑا رہی تھی۔ تو ملکہ اس کو اپنی محبت احترام سے بدل سکتی ہے نا؟ نانو نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کچھ سمجھانا بھی چاہا۔ پیچھے ساکن کھڑا جبار سمجھ نہیں سکا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ ہاتھ میں تھامے اس سیاہ رنگ کے رومال کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر تیزی سے پلٹ کر چلا گیا۔ کیا بنا؟ سامنے سے آتے میزان کو دیکھ کر وہ ٹھہرا۔ تاثرات پھر سے وہی بے تاثر سے سخت سے تھے۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ میں تھاما رومال پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے اس نے بہت سوچ کر کہا، جبکہ میزان تو ایسے اچھلا جیسے نہ جانے کیا انہونی سن لی ہے۔ کون سی لڑکی؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ حقیقتاً حیرت سے مرا جا رہا تھا۔ جبار نے اس کے بیتو کے تاثرات کو دیکھ کر سب سے آخر کونے والے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ہے وہ لڑکی، اس کے بارے میں معلومات لو اور پھر تم آنٹی کے ساتھ اس گھر جاؤ گے رشتہ لینے۔ اس کو یوں اتنی تیزی میں سب طے کرتے دیکھ کر میزان کے سر سے سب گزر رہا تھا۔ لڑکی کون ہے بھائی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جو عورت ذات سے خار کھاتا تھا وہ ظاہر ہے ایسی بات کرے گا تو ہضم کہاں ہو سکتا ہے؟ میزان حیدر، میں سنجیدہ ہوں، اس لیے تم روم نمبر 9 میں جا کر اس لڑکی کے بارے میں معلومات لے کر آؤ، بس۔ اس کے ایسے پکارنے کا مطلب تھا کہ وہ مر جانے کی حد تک سنجیدہ ہے۔ اس لیے ہکا بکا سے میزان نے پیچھے ہو کر اس کمرے کی طرف دیکھا، لیکن ایک بار پھر اس کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ جبار، کچھ سوچ کر جس طرح اس نے پکارا، جبار سمجھ گیا کہ کوئی نیا کیڑا اس کو کاٹ چکا ہے۔ تمہیں کہیں پہلی نظر میں محبت تو نہیں ہو گئی اس لڑکی سے؟ میزان کے برجستہ کہے جانے پر جبار کا لمحے میں دماغ الٹا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ وہ جیسے اس بے تکی فضول بات پر حقیقتاً تپا تھا۔ ایسے فیصلے تو محبت ہی کرواتی ہے۔ میزان نے کندھے اچکائے، حالانکہ جبار کی اچانک یہ بات دہلا دینے والی تھی۔ میرے سر پر جو زیبا نام کی تلوار لٹک رہی ہے وہ لگتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ پھر سے یاد دہانی کروائی گئی۔ سچ بتا، محبت تو؟ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا جبار کا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا تھا۔
آخری بار کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سن لو۔ اس لڑکی کا نام حسن ہے، میزان حیدر، اور مجھے بس اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ محبت میرے جیسے انسان کے لیے نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس بدتمیز لڑکی کی شکل دیکھی ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بس دادی جان اور پورے خاندان کو یہی لڑکی اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروانی ہے۔ اس کا انداز اس قدر قطعیت اور بے پرواہ تھا کہ میزان ٹھٹک کر اس کو دیکھنے لگا۔ تو یہ سب وہ اس لیے کہہ رہا تھا؟ اس جیسے کیلکولیٹڈ انسان سے اور کچھ توقع رکھنا بے عقلی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی اور کی شادی کی بات کر رہا ہو۔ لیکن وہی لڑکی کیوں؟ میزان کو جو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہہ دی، جبکہ جبار نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ وہ حسن ہے۔ اس کے کہے جانے پر میزان ہونک ہوا۔ بات سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ہیں؟ حسن یعنی خوبصورت؟ لیکن ابھی تو نے کہا کہ دیکھا نہیں اس کو۔ میزان کے انداز بالکل کسی بے عقل شخص جیسے تھے۔ جبار کا جی چاہا شادی کے خیال پر اس لڑکی پر ہر ایک شے پر لعنت بھیج کر چلا جائے، مگر سید قاسم مشتبہ کی آنکھوں کے اس تاثر نے اس کی انا اور غیرت کو للکارا تھا، اور اب ان کو منہ کی کھانی ہی تھی۔ اس کا نام حسن ہے، بمشکل کہہ کر اس نے وہ سیاہ رومال جیب سے نکال کر اس کے سامنے کر کے لہرایا، اور اس سے پہلے کہ غور کرتا میزان اس کو تھامتا، وہ رومال دوبارہ جیب میں جا چکا تھا۔ خیر وہ کسی حد تک اس کو سمجھ رہا تھا۔ شادی بہت بڑا فیصلہ ہے جبار، وہ ایسے اچانک سے لمحوں میں نہیں کیا جاتا۔ خود سمجھ لینے کے بعد میزان نے اس بد دماغ سے شخص کو سمجھانا چاہا، مگر جانتا تھا کہ سمجھنا اس شخص کے لیے نہیں تھا۔ اس کو سمجھانا بے فائدہ تھا۔ مجھے لیکچر دینے کی بجائے تم جا کر اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرو۔ دروازہ کی سمت اشارہ کر کے سختی سے آرڈر دے کر وہ خود تیزی سے باہر کو جاتی راہداری کی طرف پلٹ گیا، اور پیچھے میزان کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یا اللہ! سر دیوار پر مارتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اندر جا کر کیا کہانی اب فٹ کرے گا، اور اگر تو وہ لڑکی شادی شدہ ہوئی تو پھر؟ زیبا کو کیا ہوا ہے آغا جان؟ تیزی سے بڑے حال کمرے میں داخل ہوتی ان کی اکلوتی بیٹی نے جس طرح بے چینی سے پوچھا۔ سید قاسم مشتبہ نے سخت نظروں سے ان کو گھور کر دیکھا۔ لمحے بھر کو وہ حیرت سے پیچھے کو ہوئیں کہ ان کے باپ کے اتنے سخت انداز کم از کم اپنی بیٹی اور اس کی اولاد کے لیے نہیں ہوتے تھے۔ زیبا کو بھیجو میرے پاس، ان کے سختی سے کہنے پر وہ پریشانی سے ان کو دیکھنے لگی، جنہوں نے دوبارہ چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہیں کہ شاید وہ پھر سے کچھ کہیں، مگر ان کو ہنوز یوں ہی خاموش دیکھ کر وہ تیزی سے پلٹی اور حال سے نکل کر زیبا کے کمرے میں آئیں۔ آغا جان کو کیا ہوا ہے زیبا؟ بیڈ سے ٹیک لگا کر خاموش چہرہ گرائے بیٹھی اپنی بیٹی تک آتے ہوئے انہوں نے تفکر سے کہا، جبکہ زیبا نے چہرہ اٹھا کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، آخر ہوا کیا ہے تمہیں؟ ان کے سختی سے کہنے پر اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھا، اور لمحے بھر کو ان کا دل ٹھہر گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ زیبا میری جان! تیزی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کا دل کسی انہونی کے احساس سے بیٹھنے لگا۔ جبار نے کچھ کہا ہے؟ وہ جانتی تھی اس کے سخت ضدی کھردرے مزاج کو تبھی پریشانی ہو رہی تھی کہ لحاظ رکھنا تو ان کے داماد کو 10 سال پہلے بھی ہرگز نہیں آتا تھا۔ اب تو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، اب کیا حال ہوگا؟ خدا کا واسطہ ہے کچھ بولو زیبا، آغا جان نے اتنی سختی سے کہا ہے کہ زیبا کو بلاؤ، اور تم یہاں؟ زیبا کی خاموشی ان کے ہاتھ پیر پھلا رہی تھی۔ وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی، وہ ذرا ذرا سی بات پر ایک کوہرام برپا کر دینے والوں میں سے تھی۔ یہی اس کی فطرت تھی اور یہی اس کا طریقہ۔ مما، بھیگے لہجے میں بمشکل پکارا گیا۔ اب بتا بھی دو کچھ زیبا، بیٹی کے آنسو برداشت کرنا مشکل ہو رہے تھے۔ جبار نے کسی اور عورت سے شادی کر لی ہے، اپنی من پسند عورت سے۔ اس کے کہے جانے پر وہ دل پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس کو بری طرح روتے دیکھ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا؟ یہ کہتے ہوئے ان کو بہت ہمت چاہیے تھی۔ جانتی تھی کہ جبار ان کی بیٹی کے لیے کیا ہے۔ جبار نے خود اس نے آغا جان سے کہا کہ اگر وہ مجھے اس کے پاس چھوڑ کر آئے تو وہ مجھے تیسری بار بھی طلاق دے کر دریا برد کر دے گا۔ ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان جو کچھ وہ ان کو بتا رہی تھی اس سے ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس کی اتنی مجال؟ وہ ان کی لاڈلی بیٹی کو غم دے، اسے رلائے؟ تم پریشان نہ ہو، وہ جھوٹ کہہ رہا ہوگا یقیناً۔ تسلی دینے کو کہنا چاہا، مگر زیبا ہذیانی انداز میں روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ اگلے مہینے اپنی بیوی کو لے کر حویلی آ رہا ہے۔ اگلی بات تیر کی طرح ان کے کلیجے کو چھلنی کر گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور زیبا پر ایک نگاہ ڈال کر وہ واپس اپنے بابا جان سید قاسم مشتبہ کے پاس تیز قدموں سے جا رہی تھی۔ جبار کی اتنی ہمت، اتنی اوقات! لاڈلی بیٹی کے آتش فشاں انداز ان کو ایک آنکھ نہیں بھائے تھے۔ خجستہ، آواز دھیمی رکھ کر بات کرو۔ ان کے سختی سے کہنے پر لمحے بھر کو سٹ پٹائی، مگر آخر کو ان کی ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ کیسے اتنے آرام سے بیٹھے ہیں؟ وہ جبار میری بیٹی پر سوتن لے آیا ہے اور آپ واپس؟
وہ جو تیز تیز کہے جا رہی تھیں اپنے باپ کی سخت تادیبی نظروں پر ساکن ہو گئیں۔ تم جانتی تھی نا؟ ان کے کھردرے لہجے اور پھر اس سوال پر وہ ٹھٹک گئیں۔ کیا؟ ان کے سوال پر وہ سمجھ نہیں سکیں کہ وہ کس بارے میں استفسار کر رہے ہیں۔ جبار نے زیبا کو 2 بار طلاق دی ہے، یہ بات تم جانتی تھی؟ وہ سوال نہیں تھا، خجستہ بیگم کے چہرے پر تفکر چھانے لگا۔ بابا آپ سے کس نے؟ وہ سمجھ نہیں سکیں کہ بات کیسے سنبھالے۔ جبار نے میرے منہ پر اس بات کا تماچا مارا ہے کہ جس حویلی میں میرے علم کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہاں میری نوازی کو 2 طلاقیں عین شریعت کے مطابق بھجوا چکا ہے، اور ہمیں کسی نے کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی۔ ان کی تیز دہاڑ پر وہ بے یقینی سے پیچھے کو ہوئیں، جبکہ گھر کے باقی افراد ان کے اتنے جاہو جلال پر حال میں جمع ہونے لگے۔ زیبا، زیبا! ان کی پکار پر تو قبروں میں سوئے ہوئے مردے اٹھ کر آ سکتے تھے۔ یہ تو پھر ان کی لاڈلی خودسر نواسی زیبا صلاح الدین تھی۔ جی آغا جان۔ سرخ چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان ہنوز تھے، مگر آج جو اہانت ان کو جبار کے ہاتھوں اس کے ملازمین کے سامنے اٹھانی پڑی تھی، وہ ان کا دل مزید سخت کر رہی تھی۔ لمحے بھر کو وہ یوں ہی اس کو دیکھے گئے، پھر ان کا ہاتھ اٹھا اور زیبا کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ حال کمرے میں موجود سب لوگوں نے بے یقینی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آغا جان گھر کے سب بچوں سے انسیت رکھتے تھے، مگر زیبا ان کی بے حد لاڈلی تھی۔ ظاہر ہے اکلوتی بیوہ بیٹی کی اکلوتی اولاد جو تھی، اس کو انہوں نے بے حد نازوں اور لاڈ سے پالا تھا، اس لیے اتنی بڑی بات چھپائے جانے پر ان کے تیش کو مزید بڑھاوا دیا گیا تھا۔ بابا جان! ان کے سب سے بڑے بیٹے ارباز مجتبیٰ تیزی سے آگے بڑھے، مگر جو غصہ ان کے چہرے پر تھا اس نے مزید کسی کو بھی قریب آنے کی ہمت نہیں دی۔ میں نے کیا کر دیا ہے ایسا؟ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی زیبا نے بمشکل آہستگی سے کہا، اور جن نظروں سے آغا جان نے اس کو دیکھا وہ تیزی سے نگاہ جھکا گئی۔ خجستہ اپنی بیٹی سے کہو میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے۔ اگلی بات بے حد سخت تھی، تبھی خجستہ بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا، جبکہ زیبا کا چہرہ وہاں سب کزن کی موجودگی محسوس کر کے سرخ ہونے لگا۔ اگر وہ عورت یہاں آئی تو میں اس کا قتل کر دوں گی۔ اس کے لہجے میں ذرا سی بھی لڑکھڑاہٹ محسوس نہ کر کے آغا جان نے اس کے انداز بے حد توجہ سے ملاحظہ کیے۔ میں اس عورت کا جینا حرام کر دوں گی اگر وہ اس حویلی میں آئی آغا جان، اور یہ میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں۔ پھر سے وہ انکار کر کہتے ہوئے اس نے سب کو چونکا دیا۔ آخر وہ کس عورت کے ذکر پر یوں آپے سے باہر ہو رہی تھی؟ آغا جان آخر ہوا کیا ہے؟ کس لڑکی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ عاقب نے تیزی سے آگے بڑھ کر حیرانی سے کہا۔ سب کے چہرے پر یہی سوال تھا، مگر کرنے کی ہمت بس کچھ لوگوں میں ہی تھی۔ عاقب بیٹا دیکھ تو رہے ہو آغا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فروہ بیگم نے سہولت سے بات سنبھالنی چاہی۔ تمہاری دادی دوا کھا کر سو گئی؟ حال کے داخلی حصے پر کھڑی زینب کو دیکھ کر انہوں نے قدرے اونچی آواز سے پکارا، جبکہ زینب نے سہم کر تیزی سے سر ہلا کر ان کو قدرے پرسکون کر دیا تھا۔ بابا جان کچھ بتائیں تو صحیح، ہوا کیا ہے آخر؟ یہ کہنے والے ان کے چھوٹے بیٹے افکار مجتبیٰ تھے۔ گہری سانس لے کر انہوں نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھاتی بڑی بہو فروہ سے گلاس لیا اور اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہم آج جبار کے پاس گئے تھے، ان کا کہنا سب کو دنگ کر گیا۔ اس حویلی نے 10 سال کے طویل وقفے کے بعد یہ نام سنا تھا۔ فروہ بیگم نے دل میں بڑھتی تکلیف پر آنکھیں سختی سے میچ لیں کہ وہ اس حویلی کے بڑوں کی طرح جبار سے دل کا رشتہ نہیں توڑ سکی تھی۔ عباس صاحب نے چہرہ پھیر کر اپنی بیگم کو دیکھا۔ لیکن کیوں آغا جان؟ عاقب کے لہجے میں اتنی ناگواری تھی کہ باقی سب آغا جان کو بھول کر اس کو دیکھنے لگے۔ ہم تمہیں جواب دہ نہیں ہیں عاقب مجتبیٰ۔ ان کے ایک دم سخت انداز پر عاقب بے یقینی سے پیچھے کو ہوا۔ کیا وہ اس لیے ایک ایک کو ذلیل کر رہے تھے کیونکہ وہ جبار سے کچھ سن کر آئے تھے؟ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ بابا جان کیسا تھا جبار؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی مروہ بیگم کو کہنا پڑا، جبکہ لیلا، زینب، عاقب اور ثاقب نے چہرہ پھیر کر ان کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھے۔ ہم اس کی خیریت معلوم نہیں کرنے گئے بلکہ اس کی امانت سونپنے گئے تھے۔ اس کی بدتمیزی، بد تہذیبی پھر سے ان کا چہرہ سرخ کرنے لگی، اور ان کے ہر تاثر کو جاننے والے حویلی کے سب فرد جان گئے تھے کہ یقیناً جبار سے ان کی شدید لڑائی ہوئی ہے یا وہ نہیں بدلا۔ اگلے مہینے آ رہا ہے یہاں اپنی دادی سے ملنے۔ وہ خبر سب کے اعصاب پر بجلی بن کر گری، صرف مروہ بیگم تھی جن کا دل اس خبر سے خوشی سے دھڑکنے لگا۔ زیبا کو رخصت بھی تبھی کریں گے؟ ارباز صاحب کے کہنے پر انہوں نے یوں تنفر سے سر جھٹکا جیسے کوئی کڑوی چیز حلق میں اٹک گئی ہو۔ کسی اور عورت سے شادی کر چکا ہے وہ۔ ان کی اگلی بات پر سبھی دنگ ہو کر ان کو بے یقینی سے دیکھے گئے، جن کے چہرے پر سختی کی بجائے الجھن تیرنے لگی تھی۔ ثاقب اور عاقب نے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ زینب تیزی سے آگے آئی۔ خبروں میں تو آئے روز الٹی سیدھی باتیں ہوتی رہتی ہیں جبار کے بارے میں۔ ثاقب کے کہے جانے پر سب کی بے یقینی میں دراڑ آئی۔
ہاں آغا جان، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تو عورت ذات سے نفرت کرتا ہے، بد مزاج ہے، غصیلا ہے، اس کو زیبا کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ عاقب کے مزید کہنے پر سب بڑوں نے اس کی فراٹے بھرتی زبان پر اس کو سختی سے گھورا۔ صرف آغا جان تھے جو کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے بابا جان؟ افکار مجتبیٰ نے آگے آ کر آہستگی سے کہا، اور آغا جان کے چونک جانے پر سب کی حیرانگی بجا تھی۔ وہ اتنے غائب دماغ بڑے سے بڑے مسئلے پر بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے جھوٹ کہہ رہا ہو، بس یوں ہی تاکہ آپ زیبا کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ ارباز صاحب نے اس بات پر سخت نظروں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ آغا جان نے چہرہ پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہا ہوگا، اگر اس نے کہا ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کر چکا ہے تو وہ سچا ہے۔ مروہ بیگم کے کہے جانے پر سب نے انہیں دیکھا، جن کے لہجے میں بے حد یقین بول رہا تھا۔ آغا جان نے بیٹے سے چہرہ پھیر کر بڑی بہو کو دیکھا، جسے وہ 10 سال سے جبار کے لیے تڑپتے سسکتے دیکھتے آ رہے تھے۔ یہ آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتی ہیں تائی جان؟ عاقب نے ناگواری سے ان کو دیکھ کر کہا، مگر وہ اس کو نہیں، صرف آغا جان کو دیکھ رہی تھیں۔ صرف میں ہی نہیں، آپ بھی جانتے ہیں آغا جان کے جبار کی فطرت میں جھوٹ نہیں ہے۔ وہ وہی کہتا ہے جو سچ ہو یا جسے وہ سچ کر دکھانے کی ٹھان چکا ہو۔ ان کے لہجے میں جو ٹھنڈک اور تپش تھی، اس پر آغا جان نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ وہ جنہوں نے کبھی جبار کے جانے کے بعد آغا جان سے آنکھ اٹھا کر باز پرس نہیں کی تھی، وہ 10 سال بعد یوں دو ٹوک انداز میں کہیں گی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں الجھن اور سوچ لیے اپنی بڑی بہو کو دیکھے گئے۔ باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں آغا جان، جبار کہہ کر گیا تھا نا وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گا، اور دیکھیں اس نے 10 سال سے یہاں کا رخ تک نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی میں شادی کر چکا ہو۔ فروہ بیگم نے بہن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، وہ تو شکر ہے یہاں خجستہ بیگم نہیں تھی، ورنہ ایک کوہرام بپا ہو جاتا۔ زیبا کے علاوہ ہم کسی اور عورت کو اس خاندان کا حصہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اتنے قطعیت سے کہا کہ مروہ بیگم ان کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ایک بار پھر زندہ بیٹی کی محبت مر چکے بیٹے کی محبت پر غالب آ چکی تھی، مگر وہ تو اسے ٹھیک 6 ماہ کے وقفے سے 2 طلاقیں بھجوا چکا ہے۔ فروہ بیگم نے ان کو بتانا چاہا، اور آغا جان نے بے طرح چونک کر ان کو دیکھا۔ وہ واقعی شریعت کے عین مطابق طلاق دے چکا تھا۔ اگر وہ 2 بار طلاق بھجوا چکا ہے، تب بھی رجوع کا ایک موقع موجود ہے۔ ان کے لہجے میں جو تسلیم در آیا تھا، اس پر ارباز اور افکار صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جو مشکل سے ہی کسی کی مانتے تھے، نہ جانے کیوں جبار سے ایک ملاقات میں ہی ہل کر آ گئے تھے۔ آپ کو لگتا ہے وہ زیبا کو قبول کرے گا؟ آپ اس کو کبھی صحیح سے پہچان ہی نہیں پائے آغا جان۔ مروہ بیگم نے جس افسوس بھرے لہجے میں کہا، وہ سب حویلی کے مکینوں کے لیے نیا تھا، اور وہ ان سب کو یوں ہی بے یقین سا چھوڑ کر تیزی سے حال سے باہر چلی گئیں۔ وہ مزید ان لوگوں کی چالوں کا حصہ نہیں بن سکتی تھیں۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ کہانی کافی دلچسپ لگ رہی ہے۔ امید ہے کہ کہانی جو ہے وہ آگے بھی اچھی ہی رہے گی۔ جیسے آغاز کافی دلچسپ ہے، تو اختتام تک یہ دلچسپی قائم رہے، یہ میری خواہش ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔